یہ نہ کہیں کہ آپ اس قابل نہیں, شرمندہ نہ کریں. نہیں وہ بات تو صحیح ہے. عامر بھائی کے جو جواب ہے نا, جو آج کل جو اعتراض اٹھتے ہیں, اس مقابل میں جو ہے جواب بہت بہترین ہوتا ہے, بہت اچھے انداز سے جوابات وہ جو ہے دیتے ہیں. اور قیصر بھائی بھی وہی ہے, اور فشام بھائی کو ہم نے دیکھا. یہ جو ہے آپ کو علی رضا بھائی کو جو ہے ابھی ہم جو ہے اتنا نہیں دیکھے ہیں. ہمارا جو سب سے زیادہ فوکس تھا جو چینل پہ, مفتی یاسین صاحب جو ہے ہمارے شیخ نما ہیں, کیونکہ ہمارے جو ہے ہمارے بھائی کے سالے ہیں نا, ان کے درسی ساتھی ہیں وہ. تو ان سے ہماری بہت پہلے سے 2014 سے تقریباً ان سے بات جو ہے میسج میں یا ایسے وہ رپلائی 1-2 بار دیے ہیں, اس سے زیادہ پھر نہیں. بس چینل تو ہم فالو کر رہے ہیں, ان کے بیانات سنتے رہتے ہیں. تو بس ہم نے کہا کہ تھوڑا سا ایک مشورہ دیں, دیکھیں کیا ہے مشورہ جو ہے بہتر ہے یا نہیں, عمل ہو یا نہ ہو. لیکن ہم سوچے کہ جو موقع ملے تو جو ہم مشورہ دے دیں. جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے اگر یہاں پہ ایک کلاس جو ہے کر دی جائے کہ ہم کیسے ان کا جو ہے جوابات دے, جو ہے ملحدین جو ہے مرتدین ہیں, یا جو بھی اگر اسلام کے دشمن ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہم ان کا سوشل میڈیا پہ کیسے مقابلہ کریں. اگر اس کے لیے ہے جو ہفتے میں یا کوئی ایسا دن رکھا جائے کہ جو ہم ان کو جو ہے ٹیچ کر سکیں, مطلب ڈیبیٹ کرنے کا پورا جو ہے سکھایا جائے. کیونکہ ہم پہلی بار آئے ہیں, آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں لائیو, کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا, ہم آدھے زیادہ جو ہے ڈر رہے ہیں. اچھا میں ابو زید بھائی, یہ جو کنونس می والی سیریز رکھی تھی نا, جو 10 ایپیسوڈز ہوئی ہیں, اس کے پیچھے ایک مقصد یہ تھا, اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتانی پڑتی ہیں. اب وہ جو 10 ایپیسوڈ ہیں, میں نے اسی لیے اس سیریز کی, اگر آپ ڈیٹیل ڈسکرپشن میں جائیں گے, میں نے لکھا ہے کہ اس سیریز کا مقصد یہ تھا کہ عام مسلمان کو پتہ چل سکے کہ جب اسلام کے اوپر اعتراض اٹھتا ہے تو آپ اگر سٹیج کے اوپر ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے سوالات کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو یہ چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں. باقی پراپر کلاسز آپ کہہ رہے ہیں بھائی, میں معذرت چاہتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ میرا یہ کیونکہ پروفیشنلی میری ٹوٹلی فیلڈ اور ہے, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے کہ پراپر کورسز, یہ کلاسز. حضرت ہیں مفتی یاسر واحدی صاحب ہیں, مفتی شمائل صاحب کورسز وغیرہ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ علماء ہیں, یہ ان کا ہی زیب دیتا ہے. ہمارے جیسے جھٹکے دا لگاتے ہیں, جھٹکا پٹکا, وہ ہم مار لیتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں. بھائی اتنی گزارش ہے. کیونکہ نہیں دیکھا ہوں ہم جو ہے نا, یہاں پہ ہم ایسے تو بات کر لیتے ہیں, کوئی بھی آ جائے ہمارے سامنے, ہم جو ہے باقاعدہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ ابھی ہم جو ہے نہیں کر پاتے. وہاں پہ ہم مطلب یہ دیکھتے ہیں, یہ فیلڈ ایسی ہے, سامنے والا فون پہ ہے, کون ہے کون نہیں ہے, کس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے, ہم بغیر تیاری کے چلے جائیں, بات کرنا شروع کر دے, وہ کیا سے کیا اعتراض کرنا شروع کر دے. کبھی کبھی ذہن میں وہ باتیں نہیں ہوتی, اس کے جوابات نہیں ہوئے, پھر وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. تم جواب نہیں دے پائے تو تمہاری ویڈیو جو ہے الگ سے کاٹ کے وہ بدنام کر دیے. تو ایسی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جی, اور آمنے سامنے ہو تو کوئی بھی ہو, الحمدللہ جو کوئی بھی ہو جو ہے آمنے سامنے, ان کے لیے جو باقاعدہ اسلام پہ الحمدللہ اتنا یقین ہے, اور علماء سے باقاعدہ رابطہ ہے, حافظ قرآن بھی ہیں, مدارس طالب علم ہیں. تو ایسے تو ہم کئی لوگوں جو ہے یہاں پہ کال کر چکے ہیں, عرب میں رہتے ہیں, تو یہاں پہ ہم جو ہے کئی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی جی, اللہ جزائے خیر دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کے بڑے آپ قیمتی لوگوں مشورے کا بھی تھے. بہت شکریہ الحمدللہ. جی, دعا میں یاد رکھیے گا ضرور, کیونکہ آپ کافی جی زیادہ یاد انشاءاللہ. رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ ایج میں بھی بزرگ لگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. نہیں ایج میں بزرگ نہیں ہے, بس وہی عمر ہے, ہم عمر میں ہیں. اچھا اچھا, ہم عمر واہ جی واہ, واہ جی واہ, ہمارے بھائیوں نے تو بدلا لیا, بدلا لے نہیں اے کمال ہے کہ خود جوان نے مینوں بزرگی چ ویکھیا, پر خواب کا کوئی نہیں. میں ایک مزے کا واقعہ بتاتا ہوں. ہم نا آج سے قریباً کوئی 3-1 سال پہلے ختم نبوت کے اوپر قادیانیت پہ, ویسے تو ابھی بھی ہم جاتے رہتے ہیں, پروگرام کرتے رہتے ہیں, تو چینل کے اوپر ہی پروگرام ہوتا تھا. تو سعودیہ سے ایک بزرگ تھے, وہ 80+ تھے. اس وقت میں نے اپنا واٹس ایپ پرسنل نمبر پبلک کیا ہوا تھا, نیا نا, تو مجھے پتا نہیں تھا, ٹھڈے کھائے نہیں تھے اس اعتبار سے, تو وہ کر دیا پبلک. اچھا, تو ہوا یہ کہ انہوں نے نا مجھے کال کی, کافی انہوں نے سنا, تو بزرگ تھے وہ 80+ ماشاءاللہ. انہوں نے مجھے کال کر کے مجھے کہتے ہیں, عامر بیٹا ماشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے آپ کو سن کے. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے آگے کہتے ہیں, بیٹا تمہاری باتیں سن کے مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے, ابھی بھی جو ہے نا وہ قطر کے اندر ہے کہیں کسی جگہ پر. میں نے کہا اللہ تعالیٰ برکت دے. کہتے ہیں بس تمہاری ایج بھی اس سے ملتی جلتی ہوگی, ہو سکتا ہے سال زیادہ ہو یا سال کم ہو.
मैंने कहा माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बात है, आप मेरे वालिद जैसे ही हैं। कितनी उम्र है? मैंने कहा उनकी। कहते हैं उसकी उम्र 40 साल है। मैंने कहा बाबा जी इत्थे रुक जाओ, इत्थे रुक जाओ। कहते क्या मतलब? मैं कहा पहला तो 40 साल वाला विचो कंडा कटो ना, ये 3-4 साल पहले तब तो मैं 26-27 साल का। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा पहले तो इसको बीच में से निकाले ना। मैंने कहा जितनी उम्र है मेरी ये उम्र है, आपको लगता क्यों है? वो कहते हैं कि अंदाज की वजह से। तो ये अगर किसी को बुजुर्ग वगैरह या कोई चीज ऐसी लगती है, वैसे तो मैं थोड़ा शरारती तबीयत का हूँ, तो अगर किसी को लगता है तो वो गलत फहमी से दूर हो जाती है, जो मैंने बता दिया। कोई बुजुर्गी कोई नहीं है। शेख सादी ने कहा था कि तवनगरी बदिल अस्तनाब माल, तवनगरी बदिल अस्तनाब माल व दानिश बअकल अस्त न बसाल। शेख सादी कहते हैं कि जो अमीरी है वो दिल से आती है, पैसे से नहीं, और बुजुर्गी जो है वो तजर्बे से आती है, चिट्टे बालों से नहीं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਖਣਾ कोई मसला नहीं है, हम ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री नहीं कहते भाई, सारे 30 के आमिर भाई 30 के हैं भाई, कोई ना 60 70 50 45 पक्के हो गए सर। तुसी बड़ा बड़ा हट है अमर भाई आपके पास, देखिए 60 के हैं लेकिन 30 काट ही नहीं देने विचों। बड़ी बात है अमर भाई, बहुत आला तुसी वाकई स्वाद हो सर। नहीं जी, अल्लाह ताला अमर भाई को सलामत रखे, अमर भाई की हिफाजत फरमाए। ये हमारे बहन भाई दुआ दे रहे हैं अमर भाई को, और हम भी देते हैं अमर भाई को। अल्लाह ताला इसी तरह आज तक खेलता रखे हमारे साथ माशाल्लाह। अमर भाई के साथ बहुत रौनक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से लेके मामलात को अमर भाई चल रहे हैं, कमाल है यार माशाल्लाह, अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाए। अच्छा अमर भाई, अब हमारे साथ एक सैयद भाई हैं, आपने पहले इन्हें एंटरटेन नहीं किया था, कोई वजह होगी तो मुझे बताएं। इसके बाद हैं अरशाद खान, मैं उनको लूं या इनको लूं? नहीं, इरशाद खान साहब को ले ले, मुसलमानों को। ये पुरानी कैसेट है, वो नहीं चल रहे लोहे लैलन तो अड्डी वाली जुतियां तो है ना, पुरानी कैसेट। ठीक, इसके बाद हैं अरशाद खान, अरशाद खान, नहीं इरशाद खान साहब को ले ले, मुसलमानों को। ये पुरानी कैसेट है, वो नहीं चल रहे लोहे लैलन। अरशाद खान साहब, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, आपके पीछे वो चल रही है यूट्यूब, उसको बंद कर दें प्लीज, मैं दोबारा लेता हूँ हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इरशाद भाई, सर मेरे को आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी कोई ये कौम थी क्या? जी अमर भाई ने इस पे पहले बात की थी, अमर भाई ही जी। अमर कहा तो ये जाता है, ये थ्योरी भी पेश की जाती है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले थे। अगर ये नसे कतई से वाज़े हो जाए तो इससे बैक हो। मेरा अपना मौक़िफ़ भी, मेरी अपनी राय है, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मेरी अपनी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर कोई नसे कतई सरी जो है ना एब्सोल्यूट एक आर्गुमेंट आ जाए कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, तो ठीक है। अभी तक मेरी नज़र से कोई चीज़ ऐसी नहीं गुजरी जो ये साबित करती हो। इशारे हैं, इशारों की बुनियाद के ऊपर आप अकीदा नहीं बना सकते, या आप एक ईमानी नुक्ता नहीं बना सकते। तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले लोग हो सकते हैं। मैंने उसकी दलील एक आयत में दी थी कि इस्तफ़ा आदम, इन्नल्लाह इस्तफ़ा मिन आदम, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अन्नल्लाह इस्तफ़ा आदम, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुन लिया। तो और भी एक दो आयत है जिसमें आल का जिक्र भी इस तरह भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी लोग हो सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये कोई अकीदे का मसला नहीं है कि हमारे लोग फटाफट हो जाते हैं कि जनाब हो आदम अलैहिस्सलाम से पहले तो ये कैसे हो गया, तो हमें तो औलादे आदम कहा गया। ये औलादे आदम, नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा गया। अब इसका क्या करना है? लकब तो लकब है, हमारे वाले तो आदम अलैहिस्सलाम है, इसमें कोई शक नहीं, और हम आदमी ही हैं, हम बनी आदम से ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है मेरा भाई, तो मेरी ये राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की भी बड़े बड़े स्कॉलर हैं जिनकी ये राय थी। कुछ ने तो, जैसे इमाम इब्नुल जौजी हैं, उनकी किताब है अल मुंतज़िम, बड़ी मोटी किताब है। इमाम इब्नुल जौजी जो हैं 4वीं और 5वीं सदी के बहुत बड़े इमाम हैं और बड़े मोतबर आइमा में से माने जाते हैं। उनकी अल मुंतज़िम किताब है, उन्होंने पूरा एक चैप्टर बांधा है उसके अंदर कि इंसान से पहले इस दुनिया के अंदर कौन सी मखलूक या कौन से लोग रहते थे आदम अलैहिस्सलाम से पहले। इस तरह की चीजें जिक्र की हैं। कुछ लोग कहते हैं जी वो सुनी सुनाई रवायतें हैं, इसराइलियात हैं, हम उनको नहीं मानते, मगर मकसद कहने का ये है कि अहले इस्लाम में ये राय मौजूद है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी लोग मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, में कोई कबाहत नहीं है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ले लें सर, फिर टाइम 9 मिनट हो गए ना सर, नहीं जुल्फकार भाई क्लोजिंग की तरफ तुम अहमद ले लें।
یہ لاسٹ ہے، پھر اس کے بعد ہم ہاں جی اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں جی عامر السلام بھائی علیکم ہلو حقیقی السلام فیض۔ علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام السلام جی علیکم وعلیکم عامر بھائی، ذوالفقار بھائی. وعلیکم السلام السلام وعلیکم السلام۔ جی میری آواز کلیئر ہے؟ جی بالکل کلیئر ہے جی جی. عامر بھائی میں ایک بیان میں سنا تھا، میں ان شارٹ بولنا چاہ رہا ہوں. ایک بیان میں سنا تھا کہ جیسے کہ ایک انسان کسی کو تکلیف پہنچائے اور اس کے پیشانی پہ بل آئے، تو اللہ کا انصاف ایسا ہے کہ جب تک میری پیشانی پہ بل نہیں آتا میری موت واضح نہیں ہوتی تب تک. ایسی حدیث میرے علم میں نہیں ہے واللہ عالم، مگر ایسی حدیث میں نے ضرور پڑھی ہے. ابھی مجھے ایگزیکٹ اس جی کا ریفرنس یاد نہیں، مگر مجھے پکا ہے، میں نے پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی انسان پر ایسا الزام لگاتا ہے جس کا وہ مرتکب نہیں، تو اس سے پہلے جی وہ مر نہیں سکتا جب تک خود وہ اس جرم کا ارتکاب نہ کر لے. یعنی مثال کے جی طور جی پر جی اگر کسی نے کسی کے اوپر زنا کی تہمت یا بدکاری کی تہمت جی لگائی ہے، تو جی وہ بندہ اس سے پہلے نہیں مرے گا جس نے الزام لگایا جب تک وہ خود اس جرم کے اندر مبتلا ہو کر اس غلاظت کا اور اس گناہ کا مزہ نہ چکھ لے اور مجرم نہ بن جائے. اس طرح کی روایت میں نے پڑھی ہے، ایگزیکٹلی. مگر مجھے ابھی ایگزیکٹ نہیں ہے کہ وہ اتھینٹک ہے یا جی نہیں، جی یعنی میں اپنے علم کی جی بنیاد جی پر کہہ جی رہا ہوں. جی واللہ جی اعلم. جی. تو لائک اسی کانٹیکسٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ ہم کو اپنے گناہ کی سزا یہ دنیا میں بھی بھگتنا ہے اور آخرت میں تو بھگتنا ہی بھگتنا ہے. تو اس حساب سے ابھی یہ اسلام کے جو دشمن ہیں، جو موسٹلی جو شرک کرتے ہیں اور جو بلاسفیمی کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ ان کے ساتھ زندگی میں کیسا ڈیل کرتا؟ آخرت میں تو ان کا تو حساب ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ لوگ نوز باللہ جہنمی ہیں جو شرک کرتے ہیں اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ دنیا میں کیسے ڈیل کرتا؟ تھوڑا سا یہ اچھا جیسے کہ یہ تو اکثر یہ ہوتا نا کہ میں نارملی ڈیبیٹس دیکھتا ہوں نیوز چینلز کے، تو وہ لوگ ایک مسلمان کو مسلمان کے خلاف بھیڑا دیتے وہ لوگ. تو جو لبرل مسلمس ہوتے وہ لوگ دین جان کے بھی جو ہے سو لائک اس کے خلاف بولتے اور سامنے والے مسلمان کو نیچا دکھاتے وہ لوگ. تو ایسے لوگ جو حق آپ بات معلوم رکھ کے بھی جی اصل میں آپ بات لمبی کر رہے ہو جبکہ آپ کا مقدمہ کمزور ہے. جو آپ نے سٹارٹ میں جی بات جی جی رکھی ہے وہ قرآن سے میل نہیں کھاتی. ٹھیک ہے، میں معذرت ہاں چاہتا ہاں ہوں. تو اسی لیے میں روک رہا ہوں بیچ میں کہ آپ اس کے اوپر پوری عمارت بنائیں گے. تو وہ فارسی کا شعر بھی ہے کہ خشت اول مین حد میں مار کج تا سریا می ربت دیوار کج. اگر جی پہلی اینٹ ٹیڑھی پڑ جائے تو آپ برج خلیفہ کھڑا کریں وہ بھی ٹیڑھا ہی جائے گا، الٹا ہی جی جائے گا. جی تو پہلی اینٹ ٹھیک کر لیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جتنے یہ کفار ہیں میں دنیا کے اندر ہی ان کو عذاب چکھاؤں گا. یہ کہیں بھی کلیم نہیں ہے. ایز پر مائی آئی نالج سی آئی سی. ان کو جی مہلت جی ملتا ہے. امہلہم رویدا فمہل جی جی الکافرین امہلہم رویدا. ان کو مہلت دے دو، ان کو چھوڑ دو. فذرہم، جی ان ہاں کو چھوڑ دو یہ جو کر رہے ہیں. بعض اوقات جی اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے. مثال کے طور پر بے شک بے شک. بعض کو پکڑنا کیوں ضروری تھا، یہ بڑی جی امپورٹنٹ ہے. میں نے اس پر غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں پکڑنا ہے تو بعض کو جی دنیا کے اندر کیوں پکڑتے ہیں؟ بعض کو جی اس کی وجہ جی ہے. ہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اس دنیا کے اندر پھرو، دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا تھا ان کی سزا کیا ہے. اللہ نے بیلنس کرنے کے لیے اس دنیا میں کچھ کو پکڑ کر یہ اشارہ دے دیا کہ ایسے وہ پکڑتا ہے، اب قیامت کا خیال کر لینا کہ بے کیسے شک ہوگا. بے شک. یعنی سب کو مینس دنیا میں لائک نہیں پکڑ. وہ ایک عبرت ہے سب کے لیے. عبرت ہے، عبرت ہے، عبرت سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی 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 تو جتنا بھی عذاب ہے یہ جو حقیقت ہے جو جا کے کھلے گی وہ اس کے بعد جا کے کھلے گی. دنیا کے اندر آپ نے بڑی بڑی اچھی زندگی گزاری، اسی لیے بعض جگہ پر آتا ہے نا کہ ان کو دنیا کے اندر کوئی چیز چھوتی نہیں تھی اور آخرت میں جب جی یہ پکڑے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمارے لیے کیا جی مسئلہ بن گیا، ہم نے تصور بھی نہیں کیا. تو یہ چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر سب کو پکڑا جائے گا. یہ جو سوچ رہے ہیں دیکھو جی اس کو فرعون کو تو پکڑ لیا تو بش کا کیا ہوا، ہاں جی حامان کو تو پکڑ لیا تو جناب یہ اوباما کا کیا ہوا یا فلانے کا کیا جی ہوا، اس طرح کی کوئی بے بات شک پکڑے. بے شک. مقصد کہنے کا جی یہ ہے دو چیزیں یہاں سمجھنی بڑی ضروری ہیں. نمبر ایک جی اللہ کی طرف سے اور نمبر دو ہماری طرف سے. اللہ کی طرف سے میں نے چیز آپ کو ایکسپلین کر دی کہ اللہ حقیقی فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اس دنیا میں نہیں کرے گا حقیقی بے شک. فیصلہ، کیونکہ جی یہ جی دنیا امتحان ہے. اگر یہیں حقیقی فیصلہ ہو جائے تو پھر فری ول کا تصور ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آ ایگزیکٹلی. گیا ہمارا تعلق، اللہ کا تعلق ختم، اب ہمارا تعلق کیا ہے اس معاشرے میں.
ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ عزت اور ذلت کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ان کفار اور دجال اور طاغوتی سسٹم نے ڈیفینیشنز کو کرپٹ کر کے رکھ دیا. ہمارے نزدیک انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی کہ جو دنیا کا زیادہ پڑھا ہوا ہے, جو اچھا سائنٹسٹ ہے, اچھی انگلش بولتا ہے. ہمارے نزدیک عزت کا کرائٹیریا کیا ہو گیا؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہے, جو زیادہ پاپولر ہے, جو زیادہ فیم ہے, جس کی زیادہ پی آر ہے, جو زیادہ یہ سمجھدار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر کے اندر ڈیفینیشنز کرپٹ ہوئی سوسائٹی میں, ہمارا تصور دیکھنے کا ختم ہو گیا. اسی لیے قرآن میں جب منافقین, جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو منافقین نے کہا تھا کہ یہ واپس آئیں گے تو ہم ان کو مدینہ سے بھی نکال دیں گے, سورہ منافقون میں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت, حقیقی عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے, لیکن منافقوں کو کیا خبر کہ عزت کیا ہوتی ہے. میں اس کی مثال یوں سمجھ لیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. جب حیا ختم ہو گئی تو جو مرضی کرتے پھرو. آپ کے سامنے لوگ ننگے ہونے کو فیم سمجھتے ہیں. جو جتنا زیادہ ننگا, جتنا زیادہ ذلیل ہوتا ہے, جتنا زیادہ چھچوری حرکتیں کرتا ہے, اتنا زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر پاپولر ہوتا ہے. کیا اس ڈیفینیشن کے مطابق چلیں گے کہ دنیا کی کامیابی یہ ہے؟ نہیں. مسلمانوں کو اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہوگا کہ جس کو ہم عزت سمجھ رہے ہیں وہ عزت نہیں. یہی تو اللہ کے رسول نے اشارتاً کہا تھا, جس کو اگر میں سمبولیکلی دوں, کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب دجال آئے گا قرب قیامت کے نزدیک تو اس لوگ جو اس کی جنت ہوگی یا جو اس کی فیسلٹیز ہوگی اس کو خوبصورت جانیں گے, جبکہ وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. اور جو جس کو وہ جہنم بتائے گا, سختیاں بتائے گا, حقیقت وہی ہوگی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طوبی للغرباء. آپ نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا فطوبی للغرباء. اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام اسی طریقے سے اجنبی ہو جائے گا, لوگ اس کو ویئرڈ اور آکورڈ طریقے سے یا ایک سٹرینج طریقے سے, سسپیشیس طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ اسلام تو ہے ہی نہیں جس کو یہ مان رہے, یہ پتہ نہیں کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں آج کے دور میں. تو آپ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے قرب قیامت میں ڈیفینیشنز یا کرائٹیریاز یا انڈرسٹینڈنگ کرپٹ ہونے کی وجہ سے لوگ اسلام سے پھرنا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے نہیں جی نہیں, فیم تو یہ ہے, پاپولیرٹی تو یہ ہے, دولت تو یہ ہے, مشہوری تو یہ ہے, عزت تو یہ ہے. اس چیز کی طرف واپس لے کے آئے. یہ میری گزارش. ٹھیک ہے میرا بھائی؟ جی جی, جزاک اللہ خیر. دنیا کی کسی کامیابی کو حتمی نہ سمجھے بھائی, یہ میری گزارش. بے شک بے شک بے شک, یہ فالس, جھوٹی ہیں یہ. جی 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 جی, یہ بالکل. جزاک اللہ خیر عامر بھائی, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی. علی بھائی ہم اب کر دیتے ہیں کلوز, ٹائم بہت ہو گیا. بزرگ عامر بھائی بزرگ ہیں, انہوں نے سنا بھی ہوگا. جی جی, میں بزرگ ہوں, میں تھک بھی جاؤں گا, اور میں نے لوگوں کے خواب میں بھی آنا ہوتا ہے, مجھے جلدی اجازت دیں. ویسے خواب سے مجھے یاد آیا, میرا ایک خواب بالکل صحیح ہو گیا الحمدللہ. میں ایک لانگ بیک پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ خواب میں جو ہے نا جو حرم ہے مکہ, مسجد مکہ, اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کچھ باطلوں نے حملہ کر دیا. تو ایک بزرگ میرے خواب میں آئے, انہوں نے تلوار میرے ہاتھ میں دے دی اور بولا ان سے لڑو. کیا بات. تو پھر میں نے یہ ہمارے یہاں پہ بھی ہے ایک مفتی ندیم صاحب ہیں, خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اللہ تم کو ایسے لوگوں سے ملا دے جو باطل طاقتوں سے لڑ رہے. ماشاءاللہ, اللہ اکبر, کیا بات کیا بات. تو میرے جب بھی یہ سنا میرے تو گوز بمپ آ گئے ابھی. تو یہ چیزیں مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ خواب اب صحیح ہو رہا ہے, باقی میں اللہ نے مجھے جوڑ دیا. ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی ذوالفقار صاحب, میں وائنڈ اپ کی طرف ہی لے کے چلتا ہوں. عامر بھائی آپ سے میں شروع کروں گا. عامر بھائی آج کی اسٹریم کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں, اور یہ جو پروگرام ہے اونلی فار مسلم, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سر یہ جو سب سے پہلے تو مفتی یاسر واحدی صاحب کی موجودگی میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ان کو ایز اے چیف گیسٹ کے طور پر بلایا. آپ اس پروگرام کو جاری رکھیں. دوسری بات یہ جو اونلی مسلم ہے نا, یہ ہمارے لیے آپ نے بڑی سہولت کر دی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ, میں سمجھ رہا ہوں کہ ایمان یونین ٹیم کے اندر جو لائیو سٹریمز کا ایکٹیویزم ہے نا, وہ اسلامک اویکننگ کے سہرے میں جاتا ہے الحمدللہ, کہ کافی ایکٹیولی ڈیلی بیسس پہ انٹریکشن کر رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دے رہے ہیں بات پہنچانے کا, مدعا کو رکھنے کا. تو الحمدللہ میں غریب ہوں, میں نے ہفتے بعد بیٹھنا ہوتا جا کے, تو میرے لیے ایسے بھائیوں سے انٹریکٹ کرنا مشکل تھا. آپ کی سہولت کی وجہ سے مجھے یہ سہولت مل گئی الحمدللہ, کہ آپ نے اونلی مسلم والا جو معاملہ رکھا,
اس سے الحمدللہ مجھے سکون ہو گیا کہ میں خاموشی سے جب جتنا میرے پاس ٹائم ہو میں آپ کے پاس آ کے حاضری لگوا لوں, اپنے مسلمان دوستوں سے بات کر لوں, جو گلے شکوے ہیں ان کو ہم دور کر لیں. یہ میری گزارش تھی الحمدللہ. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت اچھا لگا, اور ہمیشہ کی طرح عزت, احترام, ادب اور دلیل اور منطق اور جناب اخلاقیات کے ماحول کے اندر ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا. جب بھی میں اسلامک ویکننگ پر اور ہمارے ایمان یونین کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں میں بڑی پاک صاف باتیں کر رہا ہوں. جدوں میں اکیلا ہونا میں خراب ہو جانا وا, ٹھیک ہے. تو آپ عامر کے ساتھ بھائی پھر ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ جی ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਲਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ. ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਵਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਆਓ. نہیں ایسی کوشش کریں گے سر, ਅਸੀਂ آوانگے. اچھا عامر بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں, تہ دل سے آپ کا بھی مشکور ہوں, اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا, کیونکہ اگر یہ پروگرام ہم نے رکھ لیا ہے تو یہ رونق آپ لوگ ہی بخشتے ہیں اس کو. آپ تشریف لاتے ہیں اور لوگ جو ہیں بالکل ہمارے مسلمان دوست جو پہلے اس طرح کی شکایتیں کرتے تھے, اب الحمدللہ ان کی یہ شکایت دور ہو گئی ہے. اور بالکل یہ آپ کی پوری میں سمجھتا ہوں کہ ایمان یونین ٹیم نے جو ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے. اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. سیم بھائی تشریف لے آتے ہیں, راجہ صاحب تشریف لے آتے ہیں, مفتی صاحب آ گئے, دیگر احباب اور بردر آتے رہتے ہیں. میں تمام کا شکر گزار ہوں کیونکہ اس پروگرام کی جان آپ ہی ہیں, اور پھر جس انداز سے اس میں سیکھنے اور سکھانے کا موقع مجھے خصوصاً خود ملتا ہے, اس میں بیان نہیں کر سکتا. جیسے مفتی صاحب آئے ہیں, راجہ صاحب آئے ہیں, آپ تشریف لاتے ہیں, سیم بھائی تشریف لاتے ہیں, تو بھائی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے مسلمان بھائی بھی اس سے سیکھتے ہیں, اور ہمارا مقصد یہی ہے یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ بھی چلتا رہے, اور یہ جو گلے شکوے ہو جاتے ہیں ان کو بھی دور کیا جا سکے. ایک اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے, اور الحمدللہ وہ ماحول بن چکا ہے. باقی ہمارے ساتھ جو پینل میں جڑتے ہیں الحمدللہ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں, جیسے کہ اتحاد بھائی ہیں. اتحاد بھائی نے بھی چینل بنایا. میں لاسٹ ٹائم ان کے چینل پہ گیا تھا, یہ کوئی بات کر رہے تھے, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے. میں پورا ان کا وہ مقدمہ سن تو نہیں سکا, وقت کی میرے پاس ٹائم اتنا ہی تھا کہ بس وہ نوٹیفیکیشن شو ہوا تو میں چلا گیا. تو ماشاءاللہ عمر بھائی, جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ کام کرنا چاہیے, تو اتحاد بھائی کر رہے ہیں یہ کام. ان کے چینلز کو بھی سبسکرائب کرنا چاہیے, ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو بھی کر رہے ہیں یہ کام سوشل میڈیا پہ. ماشاءاللہ میں اتحاد بھائی کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اچھا عمر بھائی اگر مجھے آپ اجازت دیں. جی میری لسٹ کے اندر, میری لسٹ میں اتحاد بھائی کا چینل میں نے رکھا ہوا ہے سبسکرپشن کے اندر پبلک میں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے ہمارے لوگ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر ایز اے کالر اور چیز ہے, مگر ایز اے مشن کے اندر آپ کو آ کے کام کرنا اس کی ضرورت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مورچہ سنبھالیں, تو الحمدللہ اتحاد بھائی نے اس مورچے کو سنبھالا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اور بڑے اچھے سے یہ کام کر رہے ہیں, اور موومنٹ کے اوپر بڑی گہری نظر ہے ان کی. تو ان کے پروگرام ضرور سنا کریں. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اتحاد بھائی لائیو ہی آپ سے, کہ آپ نے کئی دفعہ مجھے کہا بھی, میں بڑا معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ ضرور ان قریب میں آپ کے پاس آؤں گا, بھی بیٹھوں گا. اللہ با جزائے خیر دے آپ کو, اسی طرح لگے رہیں, چھوڑنا نہیں ہے کام. اتحاد بھائی میں نے آپ کو شروع میں بھی ایک بات میں ہمیشہ ہمارے دوستوں کو کہتا ہوں, اور میں نے اپنے پلے باندھی ہے کہ اس کو کبھی اپنے ذہن سے محو نہ ہونے دیں. 100 بندے دیکھ رہے ہوں, لاکھ دیکھ رہے ہوں, ایک دیکھ رہا ہو, کام آپ نے جب کرنا ہے نا اس کے لیے, اللہ کے لیے, تو پھر کام رکتا نہیں ہے. جب آپ کا نظر وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہے وہ شعر یار, بڑا مشہور شعر ہے, نظر جن کی خدا پر ہو, کیا ہے وہ, ہیں جی کیا, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. پچھلا ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے اور نظر رضا الہی کی طرف ہو, واللہ آپ دنیا کے اندر اکیلے بھی رہ جائیں, وہ بندہ کام کرنا چھوڑ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ کام کرنا چھوڑ. اچھا عمر بھائی ایک اور چیز ہے, میں نے ایمان یونین وومن ونگز کی طرف سے جو دیکھی ہے, میں نے رینا سسٹر کی کچھ سٹریمز دیکھی ہیں, پھر ڈاکٹر میمونہ صاحبہ کی, یا دیگر جو ہماری بہنیں ہیں, جتنا میں دیکھ سکا ہوں, بلیو کریں کہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ایمان یونین وومن ونگ جس طرح کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح شاید ہم بھائی بھی نہیں کر سکے جس طرح ہماری بہنیں یہ کام کرتی ہیں. تو ان کے لیے یہ اپریسیشن ہونی چاہیے ہمارے چینل سے, اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں سے, اپنی خواتین سے کہیں کہ ان چینلز کو سپورٹ کریں, دیکھیں, تاکہ انہیں بھی سیکھنے کے لیے یہ چیزیں ملیں. کیونکہ عورتوں کا یہ چیزیں سیکھنا میں سمجھتا ہوں مردوں سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے, وہ ہمارے قوم ہیں, انہوں نے تربیت کرنی ہے قوم کی, اپنے بچوں کی, تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ فیملی کے اندر یہ چیزیں کس طریقے سے ٹرانسفر کی جا سکتی ہیں. تو سنیں گے, دیکھیں گے, سیکھیں گے تو ہی ہے نا. اس کے لیے زبردست ہونے بہت ضروری ہے. بے شک بڑی بات کی آپ نے. بے شک خواتین جو کردار دیکھیں, ہم سانو کی ٹینشن ہے ماشاءاللہ, جو شادی شدہ ہیں ان کو ٹیبل کے اوپر روٹی مل جاتی ہے, میرے جیسا بندہ ویسے ہی فاقے کاٹ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اتحاد بھائی جوان ہے, ابھی نہ بھی کھائیں گزارا ہو جائے گا. مقصد یہ کہنے کا خواتین جو ہیں ذوالفقار بھائی ویسے چارجنگ تے چلتے ہیں. اچھا, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی جو خواتین ہیں, خواتین وہ گھر کے کاموں سے نکل کر محنت کر کے, جو شادی شدہ ہیں اپنے خامدوں کو, بچوں کی تربیت, سکول کے لیے, پھر کچن دیکھنا, پھر سارے معاملات, ایک باعمل خاتون ہونے کے باوجود یوٹیوب کے اوپر آ کر دین کا کام کر رہی ہیں. اور یار مسلمانوں تسی کیڑے پاسے سوتے ہو یار, کمال ہے. ٹھیک ہے, ہماری بہنیں میدان کے اندر نکلی ہیں, ہمارے مسلمانوں نے کی بورڈ وارئرز ٹک 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 اور تھلے کمنٹ سے لگے, بالکل اچھی بات ہے, مگر سپورٹ پھر بہنوں کو بھی آپ کریں, ہماری بہنوں کے ساتھ کھڑے رہیں میرے بھائیوں, یہ بڑا ضروری ہے. جزاک اللہ. جی بالکل عمر بھائی, ایک اور خوشخبری ہے, وہ آپ کی خوشخبری ہے کہ عمر بھائی بہت جلد شادی کرنے والے ہیں. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. یہ ان کو نہیں رہا بہت سہارا بڑی کہ ایک بندہ آزاد پھر رہا ہے سکون کے ساتھ, ہیں اس کو ضرور یار تھوڑی بریکنگ نیوز ہے بہت بڑی. بالکل بہت جلد. چلو جی, اس کو ہم پھر اختتام کی طرف لے کے جائیں. یہ کوئی میں نے کسی کی گستاخی نہیں کی. جو کی بورڈ وارئرز میں نے کہا ہے, یہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ طور پر فرینکلی میں نے یہ چیز کہی ہے کہ آپ وہ بھی کام کریں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے چینلز بھی بنائیں, ٹینشن ہی لینی. ٹھیک ہے نا جی, بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی عمر بھائی, لو یو. بہت مزہ آتا ہے جب آپ سے ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا, اس طرح گزار دیتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی. 3 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے ہیں ماشاءاللہ جی. ہماری تو آن شان ہے عامر بھائی, دل پاکستان, عامر بھائی ہماری جان. کیا بات, بہت شکریہ, بہت شکریہ عامر بھائی. آپ نے اسلامک ویکننگ کے اسٹریمنگ میں آ کے 6 چاند لگا دیے. مزہ آیا آج آپ کو سننے کا. مفتی صاحب بھی آئے, بہت مشکور ہیں ہم آپ دونوں کا. انشاءاللہ آپ اسی طرح آتے رہیے اور محفلیں سجاتے رہیے. جی اللہ سب کو سلامت رکھے. جن احباب کو میں نہیں لے سکا ان سے میں معذرت چاہتا ہوں, اور جو احباب اب تک کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں ہماری بہنیں اور بھائی, میں تمام کو شکر گزار ہوں. اللہ سب کو سلامت رکھے. میں بھی کچھ کہہ دوں, نہیں تو حق ادا نہیں ہو پائے گا اس اسٹریم کا. بالکل, بسم اللہ. جی, میں سب سے بڑا سبھی کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ لوگوں سے جوڑا اور میرے علم میں اضافہ ہوا. جب بھی اسٹریم دیکھتا ہوں تو مجھے ریسرچ کرنے کا بھی خود سے موقع ملتا ہے, اور الحمدللہ جتنی بار ریسرچ کرتا ہوں اتنا زیادہ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عامر بھائی کا, علی بھائی کا, جتنے بھی ہیں ایمان یونین کے جتنے بھی ہمارے شیئر ہیں, ان سب سے میرے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو ان سبھی بھائیوں سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, اگر آپ حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب کے سب جو ہے نا ان چینل کو سبسکرائب کریں, اور لائک اور نوٹیفیکیشن پہلے اس پہ بیل آئیکن پہ کلک کر دیں, کیونکہ آپ کو پتا چلے گا کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. جتنے لوگوں تک یہ اسٹریم پہنچے گی اتنے لوگوں تک حق پہنچے گا. حق پہنچانا ہماری ذمہ داری. جی مین چیز وہی ہے. تو آپ لوگ اللہ کے رسول نے فرمایا, حدیث ہے, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. آپ نے فرمایا جو کسی نیکی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے نا یار, یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ گزرا ہے, وہ کہتا ہے مسجد کدھر ہے, بندہ کہتا ہے یار یہ 7 والی گلی میں ہے, چاہے وہ خود نہ جائے مگر اس نے رہنمائی کر دی نا, اس کو اس کا اجر بھی ضرور ملے گا. ہاں اس کو عمل کرنا چاہیے پلس, مگر یاد رکھے کہ مسلمان اگر کوئی اسلامی ویڈیوز کو یا اس مشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے ویڈیوز کو شیئر بھی کرتا ہے, یاد رکھیں اس کا اتنا ہی اجر ہے جتنا ہم لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہلکا نہ لیں. آپ شیئر کرنا بھی, اور ویڈیوز کو کاٹ کے اپنے چینلز پر لگانا, شیئر کرنا, کلپنگ کرنا, لوگوں تک میسج کو پہنچانا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا فائل والا ہے. تو اور پھر آگے حدیث میں فرمایا کہ اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی جس نے وہ فیل کیا, بلکہ جس نے دلالت کی, رہنمائی کی, اس کا اجر بڑھتا رہے گا. تو یہ سر فری کی نیکیاں ہیں آپ کے پاس, آپ کمائیں, آپ لوگ توجہ کریں اس چیز. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت بڑھیا. جی علی
वैसे जी जी आमिर भाई एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि आप एक और एपिसोड चालू करें, एक एकेडमिक वाला, जैसे कि अल्लाह वर्सेस मिथ गॉड के बारे में। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो वो एपिसोड मेरे ख्याल में मेरे जहन में आया, बस बाकी का आप देख लें। इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर, इंशाल्लाह। ओके भाई आमिर भाई, फिर अल्लाह हाफिज। मैं फिर अल्लाह हाफिज। एंड करने वाला हूँ, तो मैं अपने सुनने देखने वाले को सलाम पेश करता हूँ। आमिर भाई आपकी खिदमत में भी मेरा बहुत बहुत प्यारा प्यारा मीठा मीठा सलाम हो। अली भाई आपकी खिदमत में भी ये कमेंट ये ना शो करें, ये कमेंट गलत है, ये जिसने ड्रीम वर्ल्ड ने किया है भाई। इस तरह कमेंट ना, ये सुपर पावर ते लेजेंड ते ये वो, यार इस तरह ना किया करें प्यारे भाइयों। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी मोहब्बत ठीक है, मगर मोहब्बत के अंदर हमने अपना ही तो नहीं ना, पैरा तक कुलाड़ा तो नहीं ना मारना अपने ही। सुपर पावर जो है आप सिर्फ अल्लाह की ज़ात है भाई, कोई इंसान सुन कोई नहीं है। हमें पता नहीं चलना, कड़क करके उधर बंदा पड़ा है, उधर पड़ा होता है, बंदे का कोई नहीं पता चलता। मेरी गुजारिश है, इन गलत फहमियों से अपने आप को दूर रखें। अब मकसद इस बात फिर खत्म होते फिर बात शुरू हो जाती है। हमारे मुसलमानों को साथ साथ अपनी तरबियत और अपनी इस्लाह करनी है, ईमान के एतबार से और अमल के एतबार से। तो ये जो कमेंट सारे होते हैं ना, सुपर पावर, लेजेंड, तो फलाना तशबीह हैं, ये ना करें यार। आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहें, दुआएं दें, माशाल्लाह कहकर दुआ दें, अल्लाह ताला इल्म में इजाफा करे, अल्लाह ताला अमल में इजाफा करे, अल्लाह ताला मेहनतों को कबूल करे। मगर ये सुपर पावरें शावरें ये चीजें ना कहें। मुसलमान हजरत उमर फारूक के जमाने में वो बेहतर ज़ुबान जिसके दरख्त के नीचे तहत शजरा, ठीक है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला कुरान में कहा है ना, उसका जिक्र किया, इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। अल्लाह ताला का एहसान था उन लोगों पर जिन्होंने बेहतर ज़ुबान की। तो बाद मुसलमानों ने जब अरसा गुजरा ना, तो उसके इर्द गिर्द को धागा तलवार बांधने की कोशिश की। हजरत उमर फारूक ने दरख्त ही उखड़वा दिया कि आपने कहा कि ये तसव्वुर ही ना रहे कि मुसलमानों के अंदर के दरख्त से कोई चीज मिलती है या किसी फर्द से मिलती है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी साइड पे उससे माजूल किया था लीडरशिप से, कि लोगों के ध्यान में ये आया था अनडिफीटेड, ये हमारे लीडर हैं, वॉरियर हैं। ये एहतराम अपनी जगह के ऊपर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मगर जब मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट जड़ पकड़ने लगे कि हमारा जनाब ये कोई जनाब को चैंपियन, को सुपर पावर आ, को लेजेंड आ गया है, को फलाना आ गया है, आखिरी आ गया है, यार ये चीजें नहीं, खुदारा ये चीजें ना करें, अपनी इस्लाह करें, वरना हमारी सारी की सारी मेहनत खूब खाते चली जाएगी। अगर हम लोगों अपनी अपनी ये सलाना मुसलमानों की कर सके तो हम लोगों की सारी मेहनत जाया चली जाएगी। मेरी गुजारिश है, मैं इसलिए स्ट्रेस देकर कह रहा हूँ। कई लोगों को बुरा लगा, भाई ऐसे स्ट्रेस दे रहा, नहीं भाई, हमने अपने दोस्तों की इस्लाह करनी है, हमने बाहर भी इस्लाह, अंदर भी। बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई, जज़ाकल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया, सबको सलाम हो, टेक केयर, अपनी हिफाजत कीजिए, अपना अपना ख्याल रखिए, मीठा खाएं, मीठा बोले, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।